الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت علي الصلوات الخمسين كل يوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی ہم سب کے لیے واجب الاتباع ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو ہم سب کے لیے درس عبرت ہیں اور درس نصیحت ہیں، اور بعض واقعات حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے ایسے ہیں جو معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان تمام واقعات میں ایک عظیم واقعہ اور ایک نمایاں اور ممتاز واقعہ واقع معراج بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ نے 2.5-3 سال کے لیے بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے پوری فیملی کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور صحابہ کی جماعت کو لے کر پہاڑوں میں 2.5 سے 3 سال تک زندگی گزاری. آپ نے نہ شہر میں آنے کی اجازت تھی اور نہ شہر کے لوگ کوئی چیز وہاں پر پہنچا سکتے تھے. اندازہ لگا کیا گزری ہوگی سرکار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ وہاں سے 2.5-3 سال کے مکہ میں واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے مایوس ہو کر، مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر، آپ نے مکہ سے قریب کی بستی جو بڑی سرسبز و شاداب بستی ہے جس کو طائف کہا جاتا ہے، حضور وہاں تشریف لے گئے کہ کم از کم وہاں کے لوگ تو میرے پیغام کو قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے. تو وہاں کے لوگ ان سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوئے. انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میں کی، اور اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کو پتھر مارتے رہیں اور شہر سے باہر آپ کو کر دیں. اور ایک آدمی آپ سے کہتا ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جا سکے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. حضور جیسے ذات عالی کے سامنے ایسی گستاخی کر رہا ہے، وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان سارے واقعات اور زخموں کو مندمل کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو حضور پاک علیہ السلام کا مقام عالی اور آپ کی عظمت و بلندی کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر عرش تک بلایا ہے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. یہ واقع معراج بڑی عبرتوں بھرا، بڑی نصیحتوں سے پر اور بڑی قیمتی باتوں سے لبریز یہ واقعہ ہے، جس کی حیثیت حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں ایک معجزے کی حیثیت ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، آپ کی عمر مبارکہ کتنی تھی، کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے. لیکن بہرحال حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ جب 51 سال ہوئی، یعنی نبوت کے 11ویں سال، کون سا مہینہ تھا، اس تعلق سے مختلف روایتیں ہیں. ربیع الاول کی تاریخ بھی ہے،
کہ واقع معراج جو حضور پاک علیہ السلام کو ہوا ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض روایات میں ہے کہ معراج کا واقعہ ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا، ربیع الاخر جسے کہا جاتا اس میں، بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ معراج شوال کے مہینے میں ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ واقع معراج حضور پاک علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں ہوا، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے رجب کے مہینے میں ہوا۔ عوام الناس کے اندر رجب کا مہینہ اور رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ مشہور ہے، لیکن 12 روایات میں اور حدیثوں میں یہ 4 مہینے 5 مہینوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی لیے خاص طور پر کوئی اس رات کو منانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، کیونکہ متعدد واقعات حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، لیکن بہرحال بڑا عظیم واقعہ ہے یہ۔ دنیا والے اگر آپ سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتے اور آپ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، آؤ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے وہاں بلا کر جو آپ کو انوار و برکات عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر زمزم کی کنویں کے پاس لا کر آپ علیہ السلام کو لٹایا گیا اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، باضابطہ کھولا گیا آپ کے سینے کو، اور آپ کے مبارک دل کو باہر نکالا گیا، اور زمزم کے پانی سے حضور پاک علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد ایک سونے کا تشت جو حضرت جبرائیل جنت سے لے کر آئے تھے، جس میں ایمان و حکمت کی اور بہت سارے انوارات اس میں تھے، وہ سب کے سب حضور پاک علیہ السلام کی دل مبارک میں انڈیل دیے گئے۔ دل کو وہی رکھ کر، جو دل کا مقام رکھ کر سینے کو بند کر دیا گیا، جو کا تو ہو گیا سینہ حضور پاک علیہ السلام کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا براق، نہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ سواری جنت سے آئی تھی، براق سواری جو گدھے سے تھوڑا بڑی اور خچر سے تھوڑا چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے تیز رفتاری کا اندازہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ براق کا ایک قدم یہاں ہے تو اگلا قدم وہاں گرتا تھا جہاں انسان کی نگاہوں کی بلندی کی انتہا ہے۔ جتنے کلومیٹر دور ہماری نگاہ پڑتی ہے، دوسرا قدم وہاں پڑتا ہے براق کا، یعنی ہماری نگاہ کو 3 کلومیٹر دور تک گرتی ہے، تو پہلا قدم یہاں تو دوسرا قدم 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، چونکہ اتنا لمبا سفر بہت کم رات کے کم حصے میں کرنا تھا آپ علیہ السلام کو، اس لیے یہ اتنی عظیم اور تیز رفتار سواری آپ کے سفر کے لیے پیش کی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام سواری کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل پیچھے ردیف ہیں۔ دیکھیے معراج کے واقعے کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا، اور دوسرا واقعے کا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان تک کا، اور تیسرا حصہ اس واقعے کا 7ویں آسمان سے لے کر عرش معلی تک کا۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو حضور کا سفر ہوا ہے، یہ براق پر ہوا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان تک کا جو سفر ہوا ہے وہ سیڑھی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ باضابطہ حضور کے لیے سونے کی سیڑھی لگائی گئی تھی، سیڑھیوں کے ذریعے سے آپ علیہ السلام آسمانوں میں چڑھے گے۔ معراج کے معنی آتے ہیں اصل میں سیڑھی کے، عروج بلندی کے، چڑھنے کے معنی آتے ہیں۔ اور تیسرا سفر 7ویں آسمان سے لے کر عرش تک کا جو سفر ہوا ہے وہ ایک تخت نما سواری حضور کے لیے پیش کی گئی تھی، جس کو رف کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں، تو راستے میں ایک بوڑھی انتہائی ضعیف کمزور قسم کی عورت نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی توجہ مت دیجیے، مڑ کر نہ دیکھیے اس عورت کو طرف۔
آگے بڑھے حضور کی سواری آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد ایک انتہائی کمزور بوڑھے قسم کے آدمی نے حضور کو آواز دی. بوڑھے نے حضور نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی توجہ نہ دیں, اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں اور اس کو کوئی متوجہ نہ ہو اس کی طرف. آپ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ جانتے ہیں وہ بوڑھی عورت خاتون کون تھی اور یہ بوڑھا مرد کون تھا؟ ظاہر بات ہے کہ حضور نہیں پہچانتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ وہ بوڑھی عورت جو انتہائی کمزور قسم کی, جس کی عمر بہت کم بچی ہوئی ہے, عمر کا بڑا حصہ اس نے گزار دیا ہے, وہ دنیا تھی. وہ کون تھی؟ دنیا تھی. گویا کہ اب دنیا کی عمر اتنی کم رہ گئی ہے جتنی کہ اس بوڑھی عورت کی عمر رہ گئی ہے. پھر فرمایا کہ بوڑھا آدمی جس نے آپ کو آواز دی تھی جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ حضور نے لا علمی کا اظہار فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا. پھر تھوڑا آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی سواری روکی گئی. روکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نیچے اتری اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں آپ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. تو آپ نے فرمایا کہ نخلستان یثرب ہے. کون سا مقام ہے؟ یثرب مقام ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے. چنانچہ وہ مقام ہجرت اس کو حضور پاک علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے اسے یثرب ہی کہا جاتا تھا, اور حضور وہاں ہجرت کر کے جانے کے بعد اس کو یثرب نہیں کہا جانے لگا بلکہ اس کو مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ کہا جانے لگا. چنانچہ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے. تو آپ ہجرت کر کے جہاں جانے والے تھے وہاں آپ علیہ السلام کو معراج کے سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا. پھر آپ کی سواری آگے بڑھی. تو آپ علیہ السلام جبرائیل نے کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. اتری سواری سے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی آپ علیہ السلام نے. تو جبرائیل نے پوچھا کہ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا کہ میں نہیں جانتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوہ طور ہے. یہ کوہ طور ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. اور اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاب نازل کی تھی. اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کوہ طور پر بلا کر اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تھی. چنانچہ وہاں 2 رکعت نماز آپ کو پڑھوائی تھی. پھر آپ کی سواری آگے بڑھی. تھوڑے دیر کے بعد پھر آپ کی سواری روکی گئی اور کہا گیا کہ آپ یہاں اتریے. 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ نے 2 رکعت سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھی. تو آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ مقام مدین ہے, یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نکاح میں تھی. تو فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کے علاقہ مقام مدین ہے, یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ کی سواری آگے بڑھی تو آپ کو پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہ بیت اللحم ہے. بیت اللحم یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. علیہ السلام کی سواری کو لے کر بیت المقدس پہنچے, جہاں پر حضور کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام استقبال میں کھڑے. معلوم ہے کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس شخصیت کا انتظار و استقبال اسی انداز سے ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے انتظار میں بھی تھے اور آپ کے استقبال میں بھی کھڑے تھے. گویا بڑا شاہانہ استقبال کیا پیغمبروں نے. اللہ تعالیٰ کے سب نے تعریف بیان کی. جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر حضور پاک علیہ السلام کا مسجد اقصی میں مصلی پر بڑھایا.
اور تمام انبیاء علیہم السلام کی حضور پاک علیہ السلام نے وہاں پر امامت کی. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام پیغمبروں کے امام. آسمان سے فرشتے بھی اس وقت آئے ہوئے تھے، تمام انبیاء علیہم السلام کی اور ہزارہ ہزار فرشتوں کی امامت کی حضور پاک علیہ السلام نے بیت المقدس میں. یہ کون سی نماز تھی؟ اتنی بات یاد رکھیے، یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی. عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے یہ رات میں 2 رکعت نمازیں پڑھائی گئی. حضور پاک علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھائی تمام انبیاء علیہم السلام. پھر وہاں دروازے کے باہر مسجد اقصی کے پھر آپ علیہ السلام کے لیے ایک سونے کی سیڑھی لگائی گئی. اور پہلے آسمان پر جس پیغمبر سے ملاقات ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی. پھر بہرحال میں بہت شارٹ میں آگے چل رہا ہوں. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان 7ویں آسمان پر پہنچ گئے. 7ویں آسمان پر آپ نے دیکھا کہ بیت معمور ہے، جیسے آج مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، یہ دنیا کے انسانوں کا کعبہ ہے. پوری دنیا کے انسان وہاں حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب لوگ اپنی اپنی نماز میں رخ کدھر کرتے ہیں؟ اسی خانہ کعبہ کی طرف. تو اسی طرح 7ویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ ہے، اسے کہا جاتا ہے بیت معمور. بیت معمور اتنا بڑا ہے وہ، اور اتنی کثیر تعداد کے اندر فرشتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ روزانہ جو فرشتے اس کعبے میں داخل ہوتے ہیں طواف کے لیے بیت معمور میں، تو 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. 70,000. جو 70,000 فرشتے آج طواف کے لیے وہاں پر داخل ہو گئے، تب قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کا نمبر نہیں لگتا. دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی مخلوق فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے اطاعت کے لیے اور اپنے دیگر اور امور کے لیے فرشتوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. 70,000 فرشتے روزانہ کرتے تھے، قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا. اس بیت معمور کے اوپر سے کوئی اگر کنکر نیچے چھوڑا جائے تو سیدھا ہمارے دنیا کے کعبے کے چھت پر آ کر گرے گا، بالکل بیچوں بیچ ہے. پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کو سواری پیش کی گئی، اور بیت معمور کے پاس ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدر کے معنی آتے ہیں اصل میں بیری کا درخت. منتہا یعنی زمین سے اوپر جانے والوں کی انتہا، وہاں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. اور اوپر سے جو لوگ بھی نیچے آتے ہیں، یعنی اوپر سے احکامات لے کر آنے والے فرشتے وہیں تک، اور نیچے سے اعمال لے کر جانے والے فرشتے وہیں تک. اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا دنیا کا. لیکن حضور پاک علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شخصیت کی بلندی کا اندازہ لگائیے کہ وہاں سے بھی آپ آگے گئے ہیں. اور آپ کو جو سواری پیش کی گئی وہاں پر تخت نما، فوراً ہزارہ ہزار نور کے پردوں کو چیرتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تک عرش تک پہنچ گئی. اور وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے، اے نبی محمد میرے لیے آپ کیا تحفہ لے کر آئے؟ کوئی مہمان اپنے مہمان کے پاس جاتا ہے تو ظاہر کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھا کہ آپ نے میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تحفہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. کیا تحفہ ہے وہ؟
وہ تحفہ ہے جس کو ہر نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، جس کو تشہد کہا جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے باری تعالیٰ، میری زبانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، سب کے سب آپ کے حضور حاضر ہیں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو یادہ بہت پسند آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور پر سلامتی نازل ہوئی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی محمد آپ پر ہماری سلامتی ہو۔ کتنے شفیق ہیں امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن وہاں اتنے اونچے مقام پر بھی حضور نے ہمیں نہیں بھولا، امت کو نہیں بھولا، بلکہ وہاں پر اللہ کی رحمت میں حضور نے ہمیں شامل کیا۔ کس طریقے سے شامل کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ ٹھیک ہے آپ کی سلامتی مجھ پر ہو رہی ہے، آپ کی رحمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں، لیکن میرے امت کے نیک لوگوں پر بھی آپ کی سلامتی ہونا چاہیے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے نیک بندوں پر بھی آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں حضور، وہاں پر اپنی امت کو یاد رکھ کر آپ نے اس سلامتی اور رحمت میں حضور نے اپنی امت کے نیک لوگوں کو بھی شامل کیا۔ مانا کہ امت کے نیک لوگ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں، سلامتی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہمیں بھی نصیب ہو، تو ہمیں بھی نیک بننا پڑے گا، برائیوں سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا، اور نیکی کرنے کے لیے ہمیشہ قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی سلامتی سے ضرور نوازیں گے۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تحفے عطا کیے۔ کتنے 4 تحفے؟ 4 تحفے۔ پہلا تحفہ 50 وقتوں کی نماز۔ کتنے وقتوں کی نماز؟ 50 وقتوں کی نماز۔ حضور پاک علیہ السلام کی وہاں پہنچ جو ہے بالکل رحمتوں اور سلامتی میں ہے، آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا 50 سے 50 وقتوں کی نمازیں۔ اور دوسرا تحفہ آپ علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یا یوں کہیے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ اس کو ترجمے کے ساتھ معنی مفہوم کے پڑھ کر تو دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ ایمان و یقین کے کیسے دروازے کھلتے ہیں اور کیسے اخیر کی 3 دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر! ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی ضرورت سمجھ کر ہر نماز میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں 2 آیتوں میں یہ 2 چیزیں بیان کی گئی۔ تو معراج میں پہلا تحفہ 50 نمازوں کے وقت، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور تیسرا تحفہ جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کے بخشش کا وعدہ۔ حضور پاک علیہ السلام کی امت کا کوئی بھی فرد شرک نہ کرے، اس کے اگر کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور معاف کر دیں گے۔ اس لیے بھائی شرک سے اپنے آپ کو جہاں بچانا چاہیے، وہیں پر اپنے افراد خانہ پر بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ کہیں ہمارے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد کسی شرکیہ کام میں تو مبتلا نہیں ہے، مصروف نہیں ہے، ان کی بھی جانچ پڑتال، ان کی دیکھ بھال بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تیسرا تحفہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کے بخشش کا وعدہ۔ اور چوتھا تحفہ، آپ کی امت میں سے جو بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کر پاتا پھر بھی اسے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام کی امتیوں میں سے، ہم سب میں سے جو بھی کسی نیکی کا صرف ارادہ کرتے ہیں اور نیکی نہیں کر پاتے تو نیکی کے ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔
اور اگر اس ارادہ کیے ہوئے نیک عمل کو انجام دے دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو ایک نیکی کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو کوئی آپ علیہ السلام کی امتیوں میں سے کسی بدی کا یعنی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں گا، لیکن گناہ نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ کیا مہربانی ہے رب ذوالجلال کی! کوئی برائی کا ارادہ کرتا، نیت کرتا ہے، لیکن برائی نہیں کرتا یا کرنے کا موقع نہیں ملتا اسے، تو بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر گناہ کر لیتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ جیسے ادھر نیکی کے کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہے اس عدد میں اضافہ فرماتے ہیں، 100 تک 700 تک اضافہ فرماتے ہیں، لیکن کم از کم ایک نیکی کرنے پر 10۔ لیکن گناہ اگر ہم نے ایک کیا ہے تو ایک ہی، 10 اگر گناہ کیے ہیں تو 100 گناہ نہیں لکھے جائیں گے بلکہ 10 ہی گناہ لکھے جائیں گے۔ یہ تحفے لے کر حضور پاک علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے واپس آ رہے ہیں، تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما امرتا، کہ نبی محمد کیا کیا چیزیں آپ کو دی گئی ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے بتلایا کہ 50 وقتوں کی نمازیں بھی عطا کی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ جائیے دوبارہ، مجھے اپنی امت کا اچھا تجربہ ہے، اور آپ کی امت 50 وقت نماز پڑھنے کی تحمل نہیں رکھ پائے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، 50 وقتوں کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اس لیے اس میں تخفیف کر کے آئیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، اگرچہ کہ 10 مرتبہ جانے کی بھی روایت موجود ہیں، پہلی مرتبہ میں 10، دوسری مرتبہ میں 10 کم ہوئی، اور تیسری مرتبہ میں 10 گویا کہ 30 کم ہوئی، چوتھی مرتبہ میں جو ہے 40 کم ہوئی، 5ویں مرتبہ میں 5 کم ہوئی۔ کتنی رہی پھر؟ صرف 5 رہے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی محمد، آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیے، پھر تخفیف کروائیے، مجھے اپنی امت کا اچھا تجربہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ کر کمی کرانے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، بس میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ تو وہیں پر باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آواز سنی کہ پڑھنے کے اعتبار سے اگرچہ کہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ یہ مختصر سا واقعہ جو میں نے معراج کے طور پر اور معراج النبی کے طور پر میں نے بیان کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک انوکھا، ایک نمایاں اور بڑا عظیم واقعہ ہے یہ۔ اس میں جو 4 تحفے جو خاص طور پر حضور کو پیش کیے گئے ہیں، حضور کے توسط سے ہم سب کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اور جو نماز کا کوئی اہتمام نہ کرے، پابندی نہ کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے اللہ اسے معاف کر دے، چاہے اسے عذاب دے دے۔ اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے تاکہ اللہ پاک اپنے ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کر سکے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق قریب ہو، مضبوط ہو، قرآن کو پڑھنے کی خاص طور پر کوشش کریں، خاص طور پر سورہ بقرہ کا آخر رکوع اور آخر رکوع کی یہ 2 آیتیں خاص طور پر پڑھنے کا پورا اہتمام، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو دعا بتلائی گئی ہے
ہر نماز میں اپنی ضرورت سمجھ کر اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور تیسرے ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کے افراد کو بچانے کی کوشش کریں. جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھے یہ ہے کہ نیکی کے ارادہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ پاک نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر نیکی ہم کر لیتے ہیں تو 1 سے لے کر 10 تک اور 10 سے لے کر 100 تک 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم و بابرکت حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے واقعے کو اور واقع معراج کو، اس سفر کو سمجھ کر اس کے حقائق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.